دروازہ زور زور سے کھٹک رہا تھا اور میرا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ میں رو رہی تھی جب ایک ملازم کی آواز آئی، چھوٹی بی بی جلدی دروازہ کھولیں۔ یہ سن کے میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے ملازم بڑا بدحواس کھڑا تھا، کہنے لگا جلدی باہر چلیں، غضب ہو گیا۔ یہ سن کے میں پریشان ہوئی۔ ملازم یہ کہہ کے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ میں انہی کپڑوں میں تیز قدم اٹھاتی ہوئی باہر آئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑے تھے۔ راحیلہ بھابھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھیں، شاہ نواز بھی رو رہا تھا۔ المیر خون سے لتھ پتھ زمین پہ گرا ہوا تھا۔ اس کے ساتھی جو المیر کے ساتھ شکار پہ گئے تھے سبھی خاموش اور شرمندہ سے کھڑے تھے۔ میں وہیں پہ کھڑی ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے قدم جامد ہو چکے ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے المیر کو کسی جنگلی جانور نے نوچا ہے۔ پورا جسم خون سے بھرا ہوا تھا۔ ایک ملازم کہنے لگا، چھوٹی بہو کیا ہم کسی حکیم کو بلائیں؟ لیکن راحیلہ تو روئے جا رہی تھی، کہنے لگی نہیں، دم توڑ چکا ہے یہ، حکیم کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہائے ہائے، بھری جوانی میں میرا دیور دنیا سے چلا گیا۔ یہ سن کے وہ وہیں گھٹنوں کے بل پہ بیٹھ گئی۔ تمام ملازمین رو رہے تھے، پورا گاؤں اکٹھا ہونے لگا۔ آج تو شاہ نواز بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، لیکن میں اپنے قدم آگے نہیں بڑھا پائی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی یا میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ یہ رشتہ ہوتا کیا ہے۔ 15 سال کی عمر میں میرے سر سے دوپٹہ اتار کے بیوگی کی سفید چادر پہنا دی گئی۔ میرے پہنے زیورات بھی گاؤں کی خواتین نوچ نوچ کے اتار رہی تھیں۔ میں ہاتھ میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کو اتارا نہیں گیا تھا، بلکہ زمین پہ مار کے توڑا گیا تھا۔ شاید یہ بھی کوئی رسم تھی۔ پوری حویلی میں رونے کی آوازیں گونج رہی تھیں، لیکن میری آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکل رہا تھا۔ میں گم سم بیٹھی تھی۔ اب تو میت کو غسل بھی دے دیا گیا تھا۔ سبھی رو رہے تھے، لیکن میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ روؤں کیسے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے دکھ نہیں ہو رہا تھا، لیکن آج رونے والی سسکیوں میں مجھے ان لڑکیوں کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں جو المیر کی درندگی کا شکار ہو کے مر چکی تھیں۔ کچھ زندہ بھی تھیں، وہ تو جشن منا رہی ہوں گی، خوش ہو رہی ہوں گی۔ کیا ایسے شخص کی موت پہ مجھے رونا چاہیے تھا؟ المیر نے جانے کتنی زندگیوں کو برباد کیا تھا۔ بہرحال راحیلہ آپا میرے پاس بڑے غصے سے آئیں، کہنے لگیں تمہارا شوہر مر گیا اور تم ہو کہ بین بھی نہیں ڈال رہی ہو، کیسی بیوی ہو تم؟ ارے اپنا سینہ پیٹو، ساری زندگی بیوگی کی گزارنی پڑے گی تمہیں۔ مجھے ابھی تک شادی کا ہی مطلب نہیں سمجھ میں آتا تھا، بیوگی کا کیا خاک آتا۔ مجھے تو یہ لفظ بھی نہیں پتا تھا، پہلی بار سن رہی تھی۔ آج تک کبھی کسی بیوہ کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے میری لپسٹک کو پورے طریقے سے صاف کیا، پھر کہنے لگی جاؤ کمرے میں جاؤ، سفید جوڑا پہن کے آؤ۔ میں اٹھ کے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر سامنے سنگار میز پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو دیکھتی رہی۔ میری آنکھ میں آنسوؤں کی ذرا سی بھی رمق نہیں تھی، ایک بوند آنسو نہیں تھا، اور بناوٹی آنسو مجھے بہانے نہیں آتے تھے۔ میں نے گہری سانس لی، اپنے کپڑے تبدیل کیے، ہاتھ منہ اچھے سے دھویا اور باہر آ گئی۔ چھن چھن کرتی میری پازیبیں شاید ابھی تک کسی کی نظروں میں نہیں آئی تھیں۔ جیسے ہی میں باہر آئی تو ایک عورت کہنے لگی اتار یہ پازیبیں، بیوہ عورتیں نہیں پہنتی۔ میں نے کہا یہ میرے شوہر نے نہیں دیں جو اتار دوں، یہ میری ہیں۔ ایک عورت کہنے لگی ہائے ہائے دیکھو تو کیسی تیز زبان ہے اس کی، ارے جس کی بھی ہیں بیوہ کوئی گہنا نہیں پہنتی، ابھی تدفین ہو جائے گی تیرے شوہر کی اور تو عدت میں بیٹھ جائے گی، اتار اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ عورتیں بے دردی سے وہ پازیبیں اتارتیں، میں نے کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا۔ میں نے کہا میں خود اتار لوں گی، اسے ہاتھ بھی مت لگانا۔ ان پازیبوں کو آج تک صرف 2 لوگوں نے چھوا تھا، ایک ریان اور دوسری میں کسی تیسرے کا ہاتھ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے وہ پازیبیں اتاری اور اپنی مٹھی میں دبا لی۔ میرے سامنے المیر کو تدفین کے لیے لے جایا جا چکا تھا۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی،
کیونکہ رات سے صبح چڑھائی تھی، ظہر کا وقت ہو چکا تھا، لیکن سب رو رہے تھے۔ تدفین کے بعد سب کو کھانا کھلایا گیا، لیکن مجھے کچھ نہیں دیا گیا۔ مجھے راحیلہ آپا کہنے لگی جا کمرے میں جا کے بیٹھ، عجیب عورت ہو، شوہر کے مرنے پہ ایک آنسو نہیں گرایا تم نے۔ میں نے کہا آنسو نہیں آ رہے تو کیا کروں، زبردستی تو نہیں رو سکتی۔ راحیلہ آپا کہنے لگی تم نے تو شکر کیا ہوگا، شاید تمہاری یہ دعا تھی کہ وہ واپس نہ آئے۔ وہ بڑے غصے میں تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ دعا تو میں نے کی تھی، لیکن مجھے یہ امید نہیں تھی کہ دعا اس طرح سے قبول ہو جائے گی۔ بہرحال مجھے بھوک لگ رہی تھی، میں نے پانی پی کے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کی۔ راحیلہ آپا مجھے کہہ چکی تھی کہ جب تک عدت کی مدت ہے تم کمرے سے باہر نہیں آؤ گی، لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں بند کر کے سب لوگ مجھے بھول گئے ہیں۔ دوپہر ہوئی، دوپہر سے شام، شام سے رات، میں بھوک سے بے حال تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک ملازمہ سے میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ وہ کہنے لگی توبہ توبہ، کیسی عورت ہو، تمہارا شوہر مر گیا اور تمہیں ذرا بھی غم نہیں، پورے گاؤں والے تھو تھو کر رہے ہیں تم پہ، اور تمہیں یہاں اپنا پیٹ بھرنے کی فکر ہے۔ بیوہ کو 24 گھنٹے کچھ بھی کھانے کو نہیں دیتے۔ پانی رکھ دیا ہے، پانی پی کے گزارا کرو، بڑی بہو نے حکم دیا ہے۔ میں نے کہا لیکن مجھے بھوک لگ رہی ہے، لیکن اس نے میرے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ اب رات کے 9 بج چکے تھے، سب لوگ سو چکے تھے، پورا گاؤں سو چکا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر مجھے وہی چور راستے کا خیال آیا۔ میں نے اس دروازے کی کنڈی بڑی آہستگی سے کھولی۔ کنڈی کھول کے میں راہداری سے ہوتی ہوئی حویلی کی پچھلی جانب آ گئی۔ وہاں درختوں پہ پھل لگے ہوئے تھے، میں نے وہ کافی سارے توڑے اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ واپس آ کے وہاں بیٹھ کے میں وہ پھل کھانے لگی۔ پیٹ بھر کے میں نے پھل کھائے، باقی کے اپنے الماری میں چھپا کے رکھ دیے۔ پھر میں سو گئی۔ شاید رات کے 4 بجے کا وقت تھا جب میرے کمرے کا دروازہ پھر سے کھٹکا۔ میں نے پوچھا کون؟ تو راحیلہ آپا کہنے لگی میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میں نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو اور وظیفے پڑھو۔ میں نے کہا میں نے آج تک تہجد نہیں پڑھی، باقی نمازوں کا تو مجھے پتہ ہے۔ وہ کہنے لگی اب تمہیں عبادت کرنی ہے تاکہ المیر کے گناہ معاف ہو جائیں۔ میں نے کہا میں کیوں عبادت کروں اس کے لیے؟ گناہ وہ کرے، درندگی وہ کرے، معافی میں مانگوں، وہ بھی اس کے لیے۔ میں اس کے لیے معافی کیوں مانگوں گی؟ اسے تو ان لڑکیوں کی بد دعا لگ گئی ہے جن کو اس نے برباد کیا تھا، جان سے مار ڈالا تھا، ان کی ہائے لگی ہے المیر کو۔ اچھا ہوا مر گیا۔ میرا یہ کہنا تھا، ایک زوردار تھپڑ راحیلہ نے میرے منہ پہ مارا۔ وہ کہنے لگی کم ذات، بے شرم، بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی اپنے شوہر کے لیے ایسا سب کچھ کہتے ہوئے؟ میں نے کہا آپا آج تو ہاتھ اٹھا لیا ہے، لیکن آئندہ میرے منہ پہ تھپڑ نہیں مارنا۔ میں بڑے غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی کیوں؟ کیا کر لو گی تم؟ اگر میں تمہیں تھپڑ ماروں گی تو کیا بگاڑ لو گی میرا؟ تم جانتی ہو اس گھر کی بڑی بہو ہوں میں۔ میں نے کہا بڑی بہو ہو تو اپنی اوقات میں رہو، مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میں نے آج تک کسی کا تھپڑ نہیں کھایا، تمہارا بھی نہیں کھاؤں گی۔ میں نے بھی ایک ساتھ سارے لحاظ ایک طرف رکھے اور اپنی آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے کہا۔ وہ کہنے لگی توبہ، کم ذات عورت، ایسے حالات میں عورتیں رو رو کے بے حال ہو جاتی ہیں، انہیں غشی کے دورے پڑتے ہیں، اور تیری تو زبان گز بھر کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میرے ہاتھ بھی بہت تیز ہیں، اگر اس بار ہاتھ اٹھایا تو اپنے ہاتھوں کی تیزی بھی دکھا دوں گی۔ وہ دوبارہ سے دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ میں نے تہجد ضرور پڑھی تھی، دعا بھی مانگی تھی، لیکن المیر کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ میں بھلا کیوں اس کے لیے معافیاں مانگوں؟ اس نے مجھے دیا ہی کیا تھا؟ خوف جو اب دور ہو چکا تھا۔ وہ برا انسان تھا، اسے سزا بھی ملنی چاہیے تھی۔ بہرحال میں تہجد پڑھ کے سو گئی۔ پھر میری آنکھ فجر کی اذان پہ کھلی۔ میں نے فجر پڑھی، الماری میں سے پھل نکالے، کھائے، پھر بیٹھ کے سوچنے لگی کہ
پورا دن کمرے میں کیا کروں؟ میں کیوں اس شخص کے لیے وظیفے پڑھوں؟ کیوں اس شخص کے لیے راتوں کو روؤں جس نے پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کیا تھا؟ پتہ نہیں میری کون سی نیکی کام آئی تھی کہ میں اس اذیت سے بچ گئی تھی۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا میرے لیے ملازمہ دے کے گئی تھی، صرف ایک سوکھی روٹی اور اس کے ساتھ پیاز اور ہری مرچ کی چٹنی۔ میں نے ملازمہ سے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی آپ کا کھانا، بڑی بہو نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا یہ کھانا ہے، اسے کھانا کہتے ہیں، میرے لیے کھانا لے کے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ کہنے لگی بڑی بہو کہتی ہیں یہی کھانا ملتا ہے بیوہ کو، ہمارے گاؤں کا یہی دستور ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بیوہ انسان نہیں ہوتی، اسے خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی؟ جاؤ میرے لیے اچھا سا کھانا لے کے آؤ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ ملازمہ کہنے لگی کھانا تو یہی پڑے گا آپ کو، آپ یا تو یہ کھائیں گی یا پھر آپ بھوکی رہیں گی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے وہ پلیٹ وہیں رہنے دی اور اٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ ملازمہ میرے پیچھے چلانے لگی، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا۔ عدت میں چھوٹی بہو کمرے سے باہر نکل آئیں، پوری حویلی میں شور سا مچ گیا۔ راحیلہ بھی باورچی خانے سے باہر آئی، مجھے دیکھا تو کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عدت توڑتے ہوئے؟ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی مجھے بھوکا رکھتے ہوئے؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ لیکن اس بار میرے بال شاہ نواز نے پکڑے۔ وہ کہنے لگا کمینی، کمینی میرے بھائی کو کھا گئی میرے بھائی کو، چل 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 تجھے میں بتاتا ہوں۔ وہ پاگل شخص مجھے بالوں سے پکڑ کے میرے کمرے میں گھسیٹتا ہوا لے کے گیا اور مجھے زمین پہ زور سے پھینکا۔ کہنے لگا میں تمہیں مار ڈالوں گا تمہیں، میں تمہاری نحوست سے میرا بھائی مر گیا۔ وہ بے تحاشا غصے میں تھا۔ میں کسی عورت کے ساتھ تو جھگڑا کر سکتی تھی لیکن کسی مرد کے ساتھ نہیں۔ واقعی اس نے اپنے جوتے سے مجھے بہت مارا۔ میری ہتھیلی پہ اپنا جوتا رکھ کے اسے مسلنے لگا۔ میں چلانے لگی، رونے لگی تو وہاں ملازمین اور راحیلہ آپا مزے سے ہاتھ باندھے میری بے بسی کا تماشا دیکھنے لگے۔ اس نے مجھے بہت مارا، پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا گیا۔ میں بہت روئی لیکن اس کے بعد میری زبان چلانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ جو آتا تھا میں چپ چاپ کھا لیتی، نہیں آتا تو اسی چور راستے سے باہر نکل کے اپنے لیے پھل توڑ کے لاتی اور وہ کھا لیتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، 4 ماہ گزر گئے اور پھر اسی طرح 10 دن بھی گزر گئے۔ میری عدت پوری ہو گئی لیکن میری سزا ختم نہیں ہوئی تھی۔ المیر تو مر گیا لیکن اس کے مرنے کی سزا ساری زندگی بھگتنے کا سندیسہ مجھے سنا دیا گیا۔ مجھے منحوس کہا جانے لگا کہ جوانی میں نے اپنے شوہر کو کھا لیا۔ میں چڑیل ہوں، میں بری ہوں، پتہ نہیں کیوں لیکن ابھی تک میں چپ چاپ سب کچھ سہ رہی تھی۔ میں روئی نہیں تھی، میں بس اس وقت روئی تھی جب شاہ نواز نے مجھے مارا تھا۔ اس کے بعد میں نہیں روئی۔ میری ماں، میرا باپ، کوئی مجھ سے ملنے نہیں آیا۔ شاید یہ بھی گاؤں کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ بیٹی کو رخصت کر کے پیچھے پلٹ کے دیکھا نہیں جاتا۔ آہستہ آہستہ عمر کے ساتھ ساتھ آگاہی بھی آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکی تھی کہ زندگی ان سفید جوڑوں میں ہی گزرے گی، قید خانے میں گزرے گی۔ پتہ نہیں بڑے گھرانے میں آنے کی تمنا کیوں تھی لوگوں کو، یا ماں باپ بیٹیوں کو بڑے گھروں میں ہی کیوں بھیجنا چاہتے ہیں، حویلی کی بہو ہی کیوں بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی میری عدت ختم ہوئی، راحیلہ کہنے لگی آج سے گھر کے کام کاج تم کرو گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو یوں تھی جیسے مہارانی بن گئی، کیونکہ جب تک المیر زندہ تھا اس کا حکم چلتا تھا۔ شاہ نواز تو ویسے بھی دماغ کا پاگل تھا، اس لیے پوری حویلی پہ راحیلہ کا راج تھا۔ اس کی آنکھیں ہر وقت ماتھے پہ رہتی تھیں۔ وہ کہتی تھی بیوہ ہو، اچھی خوراک نہیں ملے گی تمہیں، تم نے کھا کے کس کی خواہشات کو پورا کرنا ہے؟ کسی کی بھی تو نہیں۔ شوہر کو تو ویسے ہی کھا چکی ہو، ساری زندگی اب اسی کو ہضم کرو۔ بہرحال میری ڈیوٹی کچن میں لگا دی گئی۔ میں جب کھانا پکاتی تو چھپ چھپ کے کچھ نہ کچھ کھا لیا کرتی تھی،
لیکن شاید کسی ملازمہ نے دیکھ لیا۔ اس نے راحیلہ کو شکایت لگا دی۔ اس نے مجھے باورچی خانے کے کام سے ہٹا کے دوسرے کاموں پہ لگا دیا۔ اب میں 16 سال کی ہو چکی تھی۔ دل میں کچھ نئے نئے جذبات تنگ کرنے لگے تھے۔ میں اس وقت حویلی کے پچھلے حصے میں تھی، سب کے کپڑے دھو رہی تھی۔ حویلی کی پچھلی جانب بھی کپڑے دھلائی کا کام ہوتا تھا۔ پہلے وہ ملازمہ کرتی تھی، لیکن اب راحیلہ مجھ سے کرواتی تھی۔ وہیں باغ بھی تھا، لیکن ایک طرف سرخ اینٹوں کا فرش تھا، اور دوپہر کے وقت وہاں پہ تیز دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلتے تھے۔ وہیں پہ مجھے ہاتھ سے سب کے کپڑے دھونے پڑتے تھے۔ راحیلہ دن میں 4 جوڑے بدلتی تھی، اتنے ہی شاہ نواز کپڑے بدلتا تھا۔ دونوں کے کپڑے دھو دھو کے میرے پاؤں جھلسنے لگے تھے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے حال پہ رونا آتا تھا۔ جی چاہتا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن بھاگ کے کہاں جاتی؟ اور پھر 16 سال کی عمر تھی، کیا کرتی؟ رات کو جب میں کمرے میں آتی تھی تو تھکن سے چور ہوتی تھی۔ آج شاید 8 دن بعد میں نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ میری رنگت اب بھی سفید تھی، میرے بھورے گھنے بال اب میری کمر تک آنے لگے تھے۔ میں پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایسے ہی دل چاہا کہ کاجل لگاؤں، لپسٹک لگاؤں، اچھے کپڑے پہنوں۔ الماری میں ابھی بھی میرے قیمتی جوڑے موجود تھے جو کچھ چھوٹے ہو چکے تھے۔ میں نے سرخ رنگ کا دوپٹہ نکالا، خود پہ لیا، آنکھوں میں موٹا موٹا کاجل لگایا، لال رنگ کی لپسٹک لگائی، خود کو دیکھنے لگی۔ تم دلہن ہو نا؟ بہت پیاری ہو، ریان کا جملہ میرے کانوں میں گونجا جب پہلی بار اس نے مجھے دیکھ کے کہا تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ اب تو بڑا ہو چکا ہوگا، ڈاکٹر بن چکا ہوگا، پتہ نہیں دیکھنے میں کیسا لگتا ہوگا۔ خود بخود ہی میرے چہرے پہ مسکان سج گئی۔ میں نے جلدی سے الماری کے پاس جا کے الماری کھولی، دراز کھول کے اس کی دی ہوئی پازیبیں نکالی، پھر انہیں چومنے لگی۔ ابھی تک میں محبت کے جذبے سے واقف نہیں تھی، پتہ نہیں تھا کہ محبت ہو چکی ہے۔ بس اس کا دیا ہوا تحفہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ میں نے وہ پازیبیں نکالیں اور پہن لیں۔ چھن چھن کرتی پازیبیں مجھے زندگی بخش رہی تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ایسے لگ رہا تھا میں ریان کے ساتھ باغ میں گھوم رہی ہوں۔ ابھی بھی میں نے پازیبوں کو پہن رکھا ہے اور میں درخت کی آڑ میں چھپی ہوئی ہوں، اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ ایک دم بادل کے گرجنے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو بارش برس رہی تھی۔ پتہ نہیں مجھے کیا سوجی، میں اس چور دروازے سے ہوتی ہوئی، راہداری سے ہوتی ہوئی پیچھے باغیچے میں آ گئی۔ تیز برستی بارش میں میں نہا رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا بڑے عرصے بعد جی رہی ہوں۔ خوشی میں اچانک جھومتے جھومتے مجھے لگا جیسے میں بری طرح کسی سے ٹکرائی ہوں۔ کسی کی مضبوط گرفت سے میں گرتے گرتے بچی تھی۔ بڑی مضبوطی سے میری کلائی کسی نے پکڑی تھی، اور خوف کے مارے میری جان نکلی تھی۔ باغیچے میں اس وقت بہت اندھیرا تھا، اتنا اندھیرا کہ میں دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ میری کلائی کس نے پکڑی ہے۔ میں نے کہا کون ہے؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا تم تو مہربانو ہو، مہربانو ہی ہو سکتی ہو۔ ایک اجنبی کی آواز تھی۔ میں نے کہا کون ہو تم؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ کہنے لگا تمہارا ریان۔ یہ سن کے میرے ہوش اڑے تھے۔ بجلی زور سے چمکی، تب روشنی میں نے بس ایک پل کے لیے اس کا چہرہ دیکھا۔ صرف آنکھیں تھیں جن سے میں پہچان پائی۔ پھر میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی اور بھاگ گئی۔ اسی چور راستے سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ رات کے اندھیرے میں وہ کیسے آ سکتا تھا؟ شاید میرا کوئی خیال تھا یا کوئی تصور تھا، لیکن اپنی گہری کلائی پہ سرخ رنگ کی انگلیوں کی چھاپ مجھے یہ بتا رہی تھی کہ کسی نے واقعی میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ یہ کوئی سوچ یا تصور یا خیال نہیں تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ واپس آ چکا تھا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں خوشی کے مارے مسکراؤں، ہنسوں
یا پھر روؤں؟ کیا کروں؟ میری زندگی ایک عجیب و غریب دوراہے پہ آ کے کھڑی ہو چکی تھی۔ میں ہنس رہی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی۔ جب تک میں نے کپڑے تبدیل کیے مجھے اپنا پورا وجود ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں چپ چاپ جا کے بستر پہ لیٹ کے سو گئی، لیکن صبح بخار کی شدت سے میں اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ملازمہ میرے کمرے میں آئی، مجھے بخار میں تپتا ہوا دیکھا تو واپس چلی گئی۔ وہ شاید راحیلہ کا کوئی حکم لے کے آئی تھی کہ آج مجھے کیا کام کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ بہرحال مجھے یوں بخار میں دیکھ کے وہ جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد راحیلہ آئی، میرے ماتھے پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی، پھر کہنے لگی چلو جی اب یہ بیگم بخار چڑھا کے بیٹھ گئی، اتنے سارے کپڑے پڑے ہیں کون دھوئے گا؟ پھر کہنے لگی یاد آیا وہ منشی کا بیٹا آیا ہے ملنے، خیر سے ڈاکٹر بن گیا ہے، بہت جلد گاؤں میں اپنا کلینک بھی کھول لے گا، ابھی ملنے آیا ہوا ہے، جا رجو اس کو بلا کے لے آ۔ جب میں نے یہ سنا تو میری جھٹ سے آنکھیں کھلی تھیں۔ تو کیا وہ واقعی رات کو ریان ہی تھا؟ میرا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے منہ تک لحاف اوڑھ لیا۔ پھر راحیلہ کی آواز آئی، جاؤ جا کے ریان کے لیے کرسی لے کے آؤ۔ ایک کرسی میرے بیڈ کے پاس رکھی گئی جس پہ وہ بیٹھا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں پہچان چکی تھی۔ پتہ نہیں کیسا عجیب رشتہ تھا، لیکن میں گھبرا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بڑی بہو آپ ذرا باہر جائیں گی؟ وہ کہنے لگی کیوں؟ میں کیوں باہر جاؤں؟ وہ کہنے لگا وہ مجھے پیاس لگی ہے، میرے لیے ٹھنڈا پانی منگوا دیں۔ وہ کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے میں ملازمہ سے کہتی ہوں۔ جیسے ہی وہ باہر گئیں کہنے لگا مہربانو اتنا ظلم مت کرو مجھ پہ، چادر ہٹاؤ اپنے چہرے سے، رات کو بھی بھاگ گئی تھی۔ پتہ ہے کل رات کو ہی واپس آیا تھا میں، اور اماں ابا سے مل کے سیدھا تمہارے پاس تم سے ملنے کے لیے آیا تھا، لیکن دیکھا تو تم باغیچے میں تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے بہت ڈر رہی تھی۔ کہنے لگا جلدی کرو ورنہ وہ ڈائن آ جائے گی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھ سے لحاف اپنے چہرے سے نیچے کیا۔ وہ بڑی بےتاب نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ ہم دونوں کی آنکھوں کا تصادم کیا ہوا، دلوں میں ایک حشر سا برپا ہوا۔ کچھ یاد نہیں آ رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا وقت پھر سے اسی جگہ پہ کھڑا ہو چکا ہے جہاں وہ مجھے چھوڑ کے گیا تھا۔ بیچ کا سارا عرصہ جیسے میں بھول گئی تھی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی، ابھی تو آنکھیں ٹھیک سے سیراب بھی نہیں ہوئی تھیں جب راحیلہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک ملازمہ تھی، ہاتھ میں شربت کا گلاس پکڑا ہوا تھا۔ وہ اس نے ریان کی طرف بڑھایا، ریان نے وہ جوس پی لیا اور اسے ایک طرف رکھ دیا۔ پھر میری کلائی پکڑی، وہ میری نبض چیک کر رہا تھا۔ کہنے لگا بخار بہت تیز ہے، میں تو یہاں المیر بھائی کا افسوس کرنے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مہربانوں کو بخار ہو گیا ہے۔ ادویات میرے گھر پہ پڑی ہیں، میں شام کو لیتا ہوا آؤں گا، پھر بتا بھی دوں گا کہ دوا کیسے کھانی ہے، یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ بس یہ تھی ہماری پہلی ملاقات، بہت مختصر سی۔ راحیلہ کہنے لگی نہیں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے ایک ملازم کو تمہارے ساتھ بھیج دیتی ہوں، تم دوائیاں اس کے ہاتھ بھیج دو۔ وہ کہنے لگا جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ بہت بدل گیا تھا، مکمل طور پہ بدل گیا تھا، بڑی سحر انگیز شخصیت کا مالک ہو چکا تھا، دھیمے دھیمے لہجے میں بات کرتا تھا، لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی ریان ہے۔ جانے سے پہلے ایک بار اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، پھر ایک گہری سانس لی، باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آنے لگا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ہم کبھی نہیں مل سکتے، کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ بیوہ کی دوسری شادی کا کوئی تصور نہیں تھا، اور اگر ہوتا بھی تو حویلی کی بہو کی شادی نہیں ہوتی تھی، وہ اپنے شوہر کی بیوگی میں ہی ساری زندگی گزار دیتی تھی۔ بڑے عجیب اصول تھے حویلی والوں کے۔ ظاہر ہے اب وہ تو پڑھا لکھا تھا، وہ تو ایک اچھی سی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، ہو سکتا ہے اسے کوئی پڑھی لکھی لڑکی مل بھی جائے، وہ مجھ جیسی بیوہ سے کیوں شادی کرے گا؟
بچپن کی دوستی سمجھ کے ملنے آ گیا ہوگا۔ ایسی ہی باتیں میرے دماغ میں گردش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ آئی، دوائیاں پکڑا کے کہنے لگیں یہ ریان نے دی ہیں۔ میں نے دوائی کھائی۔ آدھے گھنٹے میں ایسے لگا جیسے بخار کی شدت کم ہو رہی ہے۔ شام تک بخار اتر چکا تھا۔ کھانے میں وہی سوکھی روٹی اور ہری پیاز ہری مرچ کی چٹنی جو میری قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ آج اپنی اس زندگی پہ مجھے بڑا رونا آ رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا وقت کا پہیہ پیچھے مڑ جائے، میری عقل سوجھ بوجھ اتنی ہو جتنی اب ہے، اور میں اماں سے کہہ دوں کہ مجھے نہیں بننا حویلی کی بہو، مجھے نہیں کرنی کسی حویلی والے سے شادی۔ لیکن وقت کہاں پلٹتا ہے، کسی کے لیے نہیں پلٹتا، نہ کسی کے لیے رکتا ہے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے زندگی یوں ہی گزارنی ہے۔ اگلی صبح تک میرا بخار بالکل ختم ہو چکا تھا۔ مجھے ملازمہ نے کہا کہ بڑی بہو کہہ رہی ہیں کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، جاؤ جا کے دھو۔ میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ سر ابھی بھی بھاری تھا اور دل بجھا ہوا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ ریان سے اب بات نہیں کروں گی، بہتر ہے کہ بچپن کی دوستی بچپن میں ہی رہ جائے، کیونکہ اگر اب ہم نے اس دوستی کو قائم رکھا تو لوگ میرے کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ پہلے ہی مجھے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے کہ میں اپنے شوہر کی موت پہ روئی نہیں تھی۔ میں نے پیچھے جا کے کپڑے دھونے شروع کر دیے، لیکن میں بری طرح سے کھانس رہی تھی، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ کپڑے دھونے کے بعد میں نے سارے رسی پہ ڈالے۔ آج تو تپتی ہوئی دھوپ بھی مجھ پہ بے اثر تھی، اور سرخ اینٹوں کی تپتی ہوئی زمین کے پاؤں شاید عادی ہو چکے تھے۔ بہرحال جیسے ہی میں حویلی میں آئی تو چھن چھن کی آواز پہ راہیلہ چونکی۔ وہ کہنے لگی یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے؟ میں شاید اس رات پازیبیں اتارنا بھول گئی تھی۔ اگلے روز میں بخار میں تھی، اسی لیے تب بھی ذہن میں نہیں رہا۔ وہ کہنے لگی شرم نہیں آتی؟ المیر کی بیوگی میں بیٹھی ہو تم، اور تم نے یہ پاؤں میں کیا پہنا ہوا ہے؟ میں چپ چاپ اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ تب اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے زمین پہ دھکا دیا، کہنے لگی گہنوں پہ اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں حق نہیں ہے؟ میں نے سنا ہے مولوی صاحب کا خطبہ، سارے خطبے کی آواز آتی ہے میرے کمرے میں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ عام انسانوں کی طرح جی سکتی ہے، کھا سکتی ہے، پی سکتی ہے، گہنے بھی پہن سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس کے سامنے اکڑنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہے، میں جانتی تھی کہ اس کی بات مان لینی چاہیے، لیکن پتہ نہیں کیوں میں نے نہیں مانی۔ وہ کہنے لگی یہ خطبہ عورتوں کے لیے، حویلی کی عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ بڑی بے دردی سے اس نے میرے پازیبوں کو جھپٹنا چاہا، لیکن میں نے فوراً سے اپنے پاؤں پیچھے کر لیے۔ میں نے کہا خبردار ہاتھ بھی مت لگانا میرے پاؤں کو، ورنہ ہاتھ توڑ دوں گی۔ میری بات سن کے اسے بڑا غصہ آیا۔ ایسا بھی کیا ہے ان میں؟ اور ویسے بھی جو زیور میں نے تمہیں ڈالا تھا اس میں یہ سستی پازیبیں تو شامل نہیں تھیں۔ بتا کہاں سے آئی ہیں یہ تیرے پاس؟ میں نے کہا یہ کہیں سے بھی آئی ہیں، ان کو ہاتھ مت لگانا۔ میں وہ پازیبیں اتارنے ہی والی تھی، لیکن اس نے میرے بالوں کو پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ تیرے یار نے پہنائی ہیں؟ جو کچھ تو بچپن سے کرتی آ رہی ہے وہ سب اب نہیں چلے گا۔ میں جانتی ہوں تجھے یہ کس نے دی ہے، اسی منشی کے بیٹے نے۔ اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت کی لو میں دیکھ چکی ہوں، اور تمہاری آنکھوں میں اس کے لیے۔ سب سمجھ آ گیا ہے مجھے۔ اپنے شوہر کی موت پہ تیری آنکھ سے ایک بوند آنسو کیوں نہیں بہا؟ تیرے عشق کی اس داستان کو میں فنا کر کے رکھ دوں گی، مار ڈالوں گی تجھے اور پھر اس منشی کے بیٹے کو، لیکن یاد رکھنا تجھے کبھی بھی اس کا ہونے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کے اس نے میری پازیبوں کو بری طرح میرے پیروں سے کھینچ کے توڑا اور فرش پہ پھینک دیا۔ اس کے سارے چھوٹے چھوٹے سے گھنگرو حویلی کے فرش پہ پھیل گئے، اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزروں۔ میں نے راہیلہ کو کندھوں سے پکڑ لیا، میں نے اسے دھکا دیا اور میں نے اسے مارنا شروع کر دیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں یہ سب بھی کر سکتی ہوں۔
تب تک میرا ہاتھ شاہ نواز نے پکڑا، میں راہیلہ کو 2-4 تھپڑ لگا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا تیری اتنی ہمت، تو نے میری بیوی پہ ہاتھ اٹھایا۔ وہ کہنے لگی شاہ نواز اسی نے تیرے بھائی کو مارا ہے، تبھی تو تیرے بھائی کی موت پہ اس نے ایک آنسو نہیں بہایا۔ وہ تو جیسے یہ سن کے پاگل سا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی لے جا اسے کمرے میں، اسے ایسی سزا دے کہ یہ زندگی بھر ہمارے سامنے آنکھ نہ اٹھا سکے۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں اپنا آپ شاہ نواز سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مجھے کمرے میں لے جا چکا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور کسی وحشی جانور کی طرح اس نے